بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے قرآنی تجویدی قاعدہ کا سبق نمبر 8۔ اس سبق میں ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش اور حروف مدہ اور اسی طرح حروف لین۔ اگلا لفظ ہے معاشن، میم کے اوپر زبر، عین کے بعد الف مدہ، عا، شین کے اوپر دو زبر، شن، شن، جی۔ اس سے اگلا لفظ ہے مفازن، میم کے اوپر زبر، فا کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف مدہ، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ زا کے اوپر دو زبر، زن، مفازن، میم کے نیچے اگلا لفظ ہے مہادن، میم کے نیچے زیر، ہا کے اوپر کھڑا زبر، ہا، دال کے اوپر دو زبر، تو اس کی آواز ہوگی دن، مہادن، جی۔ اگلا لفظ ہے نباتن، نون کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف مدہ اور تا کے اوپر دو زبر، تن، نباتن، اگلا لفظ ہے وفاقن، واو کے نیچے زیر، وی، واو کے اوپر زبر، زیر پیش، تینوں صورتوں میں منہ کو گول کر کے پڑھیں گے، وا، وی، وو، یہاں پر واو کے نیچے زیر ہے، وی، فا کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف مدہ، فا، قاف کے اوپر دو زبر، تو اس کی آواز ہوگی قن، وفاقن، جی۔ اگلا لفظ ہے ثبورن، ثا کے اوپر پیش، ثو، با کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن، پیش کے بعد واو ساکن ہو تو یہ واو مدہ ہوا کرتے ہیں، یہاں کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی با کے اوپر پیش ہو اور اس کے بعد واو مدہ آ جائے تو اس کی آواز کو، با کی آواز کو کھینچ دیں گے۔ را کے اوپر دو زبر تو اس کی آواز ہے رون، را کے اوپر دو زبر ہو تو اس کی آواز کو موٹا کرتے ہیں، رون۔ اور ثا جو ہے اس میں اور سین میں فرق کرتے ہیں، ثبورن، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نیچے والا جو کنارہ ہے اس پہ لگے، ثبورن، جی۔ اگلا لفظ دیکھیے رسولن، را کے اوپر زبر، سین کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن، تو اس واو کو واو مدہ کہیں گے۔ لام کے نیچے دو زیر، اس کی آواز ہوگی لن، رسولن، سین کی آواز نکالیے سیٹی کے ساتھ، رسولن، جی۔ اس سے اگلا لفظ ہے شہودن، شین کے اوپر پیش، ہا کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ہو، اور دال کے اوپر دو پیش، دن، شہودن، اس سے اگلا لفظ ہے قعودن، قاف کے اوپر پیش تو اس کی آواز ہوگی قو، عین کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن، عو، دال کے اوپر دو پیش، دن، قعودن، قعودن، اس سے اگلا لفظ دیکھیے وجوہن، واو کے اوپر پیش، جیم کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن، یہ واو مدہ کی مثال ہے، ہا کے اوپر دو پیش، ہن، وجوہن، واو کو ادا کرتے وقت منہ کو گول کیجئے، وجوہن، اس سے اگلا لفظ ہے اثیمن، الف کے اوپر زبر یا حمزہ کے اوپر زبر، دونوں صورتوں میں آواز ایک ہی ہوتی ہے، ثا کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ، اور جہاں یا مدہ ہو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں فی، اور میم کے نیچے دو زیر، من، اثیمن،
سا اور سین میں فرق کیجئے، یہاں پر سا ہے، اثیمن، جی اس سے اگلا لفظ ہے علیمن، الف کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن، تو یہ یا مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، لی، میم کے نیچے دو زیر، من، علیمن، علیمن، اس کو مین نہیں پڑھیں گے، من پڑھیں گے، من، علیمن، جی اگلا لفظ ہے بصیرن، با کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی با، صاد کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن، یہ یا مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، را کے اوپر دو زبر تو اس کی آواز ہوگی رون، بصیرن، جی اگلا لفظ ہے خبیرن، خا کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی خا، با کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یہ یا کون سی ہے؟ جی سارے مل کے بتائیے، یا مدہ، اور را کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کی آواز ہوتی ہے رون، را کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کی آواز ہوگی رون، اور را کو پور پڑھیں گے، خبیرن، جی اس سے